بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں نے گھر میں ایک ایسا خفیہ کمرہ بنا رکھا تھا جہاں کوئی بھی عورت جاتی تو شرطیہ لڑکا ہی پیدا کرتی۔ اماں روز اس کمرے سے جھولی بھر بھر کر پیسے لے کر آتی۔ ابا بھی بہت خوش تھے۔ اماں کسی کو وہاں پھٹکنے بھی نہ دیتی۔ لیکن اب مجھے اماں پر شک رہنے لگا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ محض کمرے میں جانے سے کوئی لڑکا پیدا کرتا؟ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے خود برقع پہن کر میں حاملہ عورت بن کر جوں ہی کمرے میں داخل ہوئی تو آگے کا منظر دیکھتے روح کانپ اٹھی، کیونکہ وہاں تو 4 مردہ۔ میرا نام عروہ ہے، میری عمر اس وقت 23 سال ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ میں نے اپنی 23 سال کی عمر میں زندگی کے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں کہ اب میں اس سے زیادہ اذیت کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہم نے سارا بچپن اپنے گھر میں غربت ہی دیکھی تھی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی تھی اور ابا مزدوری، اور ایسے حالات میں ہم لوگوں کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا کہ کوئی بھی پڑھائی کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے یہاں پڑھنے یا اسکول جانے کی بات کرنا ہی حماقت ہے۔ اس لیے ہم سب بہن بھائی بھی چپ چاپ یہاں وہاں پھرتے رہتے تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے مجھے سمجھ بھی زیادہ تھی۔ میں جتنا ہو سکتا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، مگر میرے بہن بھائی سلجھا ہوا رویہ اختیار کرنے کے بجائے گلیوں میں گھومتے رہتے تھے۔ اماں کا دھیان بھی گھر پر نہیں تھا کہ وہی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کچھ سمجھا دیتی۔ اماں صبح 8 بجے نکلتی تھی اور پھر شام کو ہی واپس آتی تھی، اور آتے ہی سر پر دوپٹہ باندھ کر لیٹ جاتی تھی۔ میں چھوٹی سی تھی جب سے گھر میں یہی معمول تھا، اس لیے میں وقت سے پہلے ہی کافی ذمہ دار ہو چکی تھی۔ میری عمر کی بچیاں تو ہر وقت گڑیوں سے کھیلتی تھیں، لیکن میں سارا دن گھر کے کام کرتی، کھانا بناتی تھی، اور میرا بچپنا اب ختم ہو چکا تھا۔ اماں کا رویہ اگر ایسا تھا تو ابا بھی بالکل مختلف نہیں تھے۔ ابا کو بھی جوے کی لت لگ چکی تھی۔ وہ جب چاہتا جا کر کمائی کرتا تھا، اور پھر جب 4 پیسے جمع ہو جاتے تو جوے میں اڑا دیتا۔ ہم لوگ ابا کی اس عادت سے بہت تنگ تھے، کیونکہ جب اس کی جیب میں پیسے نہ ہوتے وہ گھر کا سامان یا پھر راشن تک جوے میں لگا دیتا تھا۔ ہم میں سے کوئی اگر اماں سے شکایت کرتا تو وہ بس اتنا ہی کہتی تھی، شکر کرو کہ تمہارے باپ نے اپنی سعادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم میں سے کسی کو بیچ نہیں دیا، ورنہ تم لوگوں کو تب پتہ لگا۔ ابھی تو یہ اس کی شرافت ہے کہ بس گھر کا سامان اور راشن وغیرہ ہی لے جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اماں اتنی آسانی سے یہ باتیں کیسے کہہ لیتی ہے، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی کہ ہماری اماں بالکل بھی دبنے والی عورت نہیں تھی۔ وہ کہیں بھی کسی کو بھی اپنا حق مارنے نہیں دیتی تھی، لیکن صرف ابا کے معاملے میں وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی، اور یہی بات مجھے عجیب لگتی تھی۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے ہمارے گھر کے حالات نے بھی اپنا رخ موڑنا شروع کیا تھا، اور کئی چیزیں بدلی تھیں، لیکن ان بدلی چیزوں میں ابا یا اماں کا رویہ نہیں تھا۔ بدلے تھے تو بس ہمارے حالات، اور ہم جانتے تھے کہ یہ سب کیسے ہوا تھا۔ لیکن بیتے وقت میں ہمارے گھر پیسے کی کافی ریل پیل ہو گئی تھی، اور حالات قدرے بہتر ہو گئے تھے کہ ہم لوگوں کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ میں چونکہ بڑی تھی اس لیے اس ٹیوشن والی باجی کے پاس ہی جاتی تھی۔ ابا اب بھی مزدوری کرتا تھا اور جوا بھی کھیلتا تھا۔ اماں نے گھر گھر صفائی کا کام چھوڑ کر ایک ہاسپٹل میں آیا کے طور پر نوکری کر لی تھی، اور پتہ نہیں اماں کی تنخواہ پرکشش تھی یا پھر کیا تھا، لیکن اب ہم اس غربت کی لکیر سے باہر آ گئے تھے۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ اماں نے گھر کی دوبارہ سے تعمیر کا شوشہ چھیڑا۔ میں اس بات پر کافی حیران ہوئی تھی۔ اماں کو تو کبھی بھی گھر، اس کی صفائی یا کسی بھی قسم کی حالت کی پرواہ نہیں رہی تھی، لیکن اب ایک دم انہیں کیسے سارے گھر میں تعمیر کا خیال آیا تھا؟ لیکن ہماری بات یا سوال کرنے کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ جواب ملتا، اور نہ ہی کسی بہن بھائی کی اتنی ہمت تھی
کہ وہ اماں سے کوئی بھی سوال ہی کر لیتا۔ خیر، گھر کی تعمیر شروع ہوئی اور اماں نے ہمیں اپنی کسی جاننے والی کے گھر ایک کمرے میں شفٹ کر دیا اور کہا کہ جب تک ہمارا اپنا گھر نہیں بنے گا ہم لوگ یہیں رہیں گے۔ یہ اماں کی کون سی دوست تھی؟ ہمیں اس کا بالکل بھی علم نہیں تھا، کیونکہ اماں کی اکثر سہیلیاں گھر آتی رہتی تھیں، مگر یہ والی نہ کبھی آئی اور نہ ہم نے کبھی اس کا نام سنا تھا۔ لیکن پھر بھی ہمیں اتنا تو بھروسہ تھا کہ یہ کوئی قابل اعتماد عورت ہی ہے۔ وہاں ہمارے پاس بس ایک ہی کمرہ تھا اور اس کمرے سے باہر جانا ہم سب کو سختی سے منع تھا۔ وہ علاقہ بھی خاصا اچھا تھا، اس لیے اماں نے بھائیوں کو بھی منع کیا کہ کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا۔ اب ہم لوگ سارا دن کمرے میں قید ہی رہتے اور وہی ہماری کل کائنات بھی تھا۔ ان دنوں وہاں رہتے ہوئے ایک بھی بار میں نے اماں کو اپنی دوست سے کسی بھی قسم کی بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ دونوں اکثر ایسے بات کرتی تھیں جیسے کوئی اجنبی ہوں، ورنہ ہم تو اماں کو ان کی دوستوں سے باتیں کرتے اکثر دیکھ چکے تھے۔ ان سب کے ہنسی ٹھٹھے ہی بند نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ ایک طرف تو اماں اس سے دوست کہتی تھیں اور دوسری طرف اس کے ساتھ ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ابا کو بھی اس سب پر بالکل اعتراض نہیں تھا، بلکہ کسی اعتراض کے بجائے وہ بہت خوش تھا۔ اماں نے ابا کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور کہا تھا کہ کہیں ایک کمرہ لے کر وہاں پر رہ لو۔ اگر جوان بیٹیاں نہ ہوتی تو میں سب کو ایک ساتھ ہی رکھتی، لیکن اب بچیوں کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ ابا کو تو جیسے عیاشی کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ سارا دن جوے خانے میں پڑا رہتا تھا، وہیں رات کو نشہ کرتا اور دن میں ایک کونے میں مدہوش ہو کر پڑا رہتا۔ اسی طرح کئی عجیب باتوں کے بعد 2 مہینے گزر گئے تھے اور پھر ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا۔ ہم لوگ تو ایسے خوش تھے جیسے ہمیں قید سے رہائی مل رہی ہو۔ ہم سب بہن بھائی خوشی اپنے گھر گئے تھے۔ گھر کی حالت کافی بہتر تھی اور اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اب بھی بالکل پہلے جیسا ہی تھا، لیکن اب صرف ایک بدلاؤ آیا تھا، اور وہ تھا گھر کے اندر کی ملحق بڑے کمرے کے ساتھ ایک تہ خانہ۔ اس کی سیڑھیاں نیچے کو جاتی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں اس کمرے کی آخر کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو اماں نے مجھے ٹیڑھی نگاہ سے گھورا تھا اور پھر ڈانٹ کر کہا، تمہارا اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آئندہ ایسے سوال تمہیں کرنے ہیں۔ اگر آگے سے تم نے کبھی اس حصے میں قدم بھی رکھا نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اماں نے یہ بات اتنی سختی سے کہی تھی کہ میں تو فوراً ہی ڈر گئی، اور پھر کئی دن تک میں اماں سے دور ہی بھاگتی رہی۔ اب جب سے نیا گھر بنا تھا اماں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ گھر میں پیسے زیادہ آ رہے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو کیا رہا ہے جو ہمارے گھر میں دولت کی اتنی ریل پیل ہو گئی ہے، کیونکہ ابا اب بھی وہی کرتا تھا اور اماں بھی آیا گیری ہی کرتی تھی۔ جب ہم چھوٹے تھے نا تو گھر میں غربت تھی، میں تب بھی اللہ سے شکایت کرتی تھی کہ اللہ پاک، آخر آپ جانتے ہیں ہمارے کیا حالات ہیں، پھر گھر میں اتنی غربت کیوں ہے؟ آپ ہمیں امیر بھی تو بنا سکتے ہیں نا۔ اور اب جب امیری آئی تو میرے دل نے یقین نہیں کیا، دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک بھی روپیہ استعمال کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ یہ دولت حلال نہیں ہے، مگر یہ بس میرا شک ہی تھا۔ اور اب مزید وقت گزر رہا تھا اور کچھ چیزوں میں مزید بدلاؤ بھی آ رہا تھا۔ پہلے میں نے محسوس کیا کہ اکثر رات کو اماں بستر پر نہیں ہوتی اور وہ نیچے والے کمرے میں جاتی تھی۔ پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر میں نے ٹال دیا، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میرے دل میں اماں کے بارے میں جو بھی بدگمانیاں ہیں مجھے خود ہی ان کا سدباب بھی کرنا ہوگا، کیونکہ ابا کی مدد کے بغیر اماں نے ہمیں پالا تھا اور اب بھی پال رہی تھی، ہمیں چھت دی تھی اور بھی بہت ساری آسائشیں، اور اب بھی مزید بہت کچھ دے رہی تھی، وہ بھی اکیلے بنا ہمارے باپ کی مدد کے۔ یہ سب کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ خیر، اسی طرح اور بھی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ پہلے جو اماں رات کو اس نیچے کمرے میں جاتی تھی، اب اس نے دیدہ دلیری میں وہ سب کچھ دن میں کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو گھر میں کچھ عورتیں بھی اکثر آ جاتی تھیں، اور وہ سب کی سب امید سے ہوتی تھیں۔
اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب بھی وہ اس کمرے سے نکلتی تو ان کے ہاتھوں میں بیٹے ہی ہوتے تھے۔ یہ بات مجھے کافی حیران کر رہی تھی، کیونکہ اب تک وہاں پر جتنی بھی عورتوں نے اپنی اولاد کو جنم دیا تھا وہ سب کی سب اولاد نرینہ کی ہی ماں بنی تھیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ سارے علاقے میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ان کے گھر میں ایک ایسا کمرہ ہے جہاں سے آج تک کسی بھی عورت کی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ جو بھی عورت نکلتی ہے اس کے ہاتھ میں بیٹا ہی ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ بات مشہور ہونے کی دیر تھی کہ اب عورتوں کی تعداد بھی پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ سب کی سب کسی نہ کسی بڑے گھرانے سے ہی تعلق رکھتی تھیں، کیونکہ کسی بھی غریب عورت کا اس کمرے میں جانا ممکن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی عورت اولاد پیدا کر کے باہر نکلتی تھی اماں اس کمرے میں جاتی اور وہاں سے بہت ساری رقم اور ہیرے جواہرات اٹھا کر لاتی تھیں۔ میں تو بہت ہی پریشان تھی، کیونکہ میرا یقین تھا کہ اللہ نے جس کے نصیب میں جو اولاد رکھی ہے وہ اسے مل کر رہے گی۔ اس بات میں کسی بھی جادوئی کمرے کا کیا عمل دخل ہو سکتا تھا؟ لیکن میں یہ بات کسی سے بھی کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں تو سب دولت کے نشے میں چور تھے اور اس نئی آنے والی دولت کے مزے لے رہے تھے۔ ابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ گھر پر کون آتا ہے اور کون جاتا ہے۔ انہیں بس ایک ہی چیز سے مطلب تھا، اور وہ انہیں مل رہی تھی۔ وہ چیز تھی دولت، جس سے ان کی نشے کی اور جوئے کی عادت پوری ہو سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ابا بہت خوش تھے، اور وہ اماں کی تو ہر وقت جی حضوری کرتے پائے جاتے تھے۔ انہیں اس بات سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ مسئلہ تو شاید کسی کو بھی نہیں تھا۔ سبھی خوش تھے سوائے میرے، کیونکہ میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ مگر جیسے جیسے یہ سب بڑھتا جا رہا تھا میرے دل میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں کہ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی کہ میری اماں کو کوئی بھی تعویذ یا جادو ٹونا نہیں آتا، اور نہ ہی اس نے کبھی کوئی عبادت کی تھی، بلکہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی تھی۔ ہمیں بھی نماز ہمارے ساتھ والے گھر میں رہنے والی آنٹی نے سکھائی تھی۔ میں تو حیران تھی کہ جس عورت کو نماز تک نہیں آتی اس نے کیسے کراماتی کمرہ بنا رکھا ہے جس میں سے لوگ اپنی اپنی مرادیں پوری کر کے جا بھی رہے ہیں۔ میرے دل میں تھا کہ اب مجھے جلد ہی اس راز کو فاش کرنا ہے، لیکن کوئی بھی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیونکہ کوئی بھی میرا مددگار نہیں تھا۔ اس لیے میرے لیے یہ کام کچھ زیادہ ہی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے کئی دن سوچنے میں ضائع کیے تھے کہ آخر کروں تو کیا کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مگر مجھے کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمارا اماں ابا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اگر یہاں کچھ غلط نکلتا اور ہمیں یہ گھر چھوڑنا بھی پڑتا تو چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ میرے ابا تو ہمیں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اور اسی مجبوری کی وجہ سے بنا کچھ کہے میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی اور بالکل صحیح وقت آنے کا انتظار کرنے لگی تھی، کیونکہ ابھی مجھے اپنے بہن بھائیوں کے لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اس لیے میں چپ ہو گئی، اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ ٹھیک وقت بھی آخرکار آن ہی پہنچا۔ ایک دن میں بازار گئی تو وہاں میں نے محسوس کیا کہ کسی انسان کی نظریں مجھ پر مسلسل ہیں۔ میں ادھر ادھر کافی دیر تک تکتی رہی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہے کون جو مجھے مسلسل اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے ہے۔ میں سارا وقت وہاں پر پریشان ہی رہی تھی، اور پھر جب میں ایک دکان کے اندر گئی تو کسی نے مجھے اچانک پکڑا اور جھٹکے سے دوسری طرف گھسیٹا تھا۔ میں تو اس اچانک افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ پولیس کی وردی میں ملبوس ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ وہ مجھے بالکل خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو وہ فوراً سے بولا، میں نے 2-3 دفعہ تمہیں دیکھا ہے، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ دیکھو، میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر پہلے تو مجھے غصہ آیا، لیکن پھر اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ وہ ایک پولیس والا ہے، مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو سہارا بھی دے سکتا تھا،
اور بہت خوشی خوشی ہر چیز میں میرا ساتھ بھی دے سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے ہاں کر دی اور کہا، دیکھو، میں شادی سے پہلے تم سے ایک وعدہ لینا چاہوں گی کہ میں کبھی بھی تمہاری ایمانداری اور پیار کا امتحان بھی لے سکتی ہوں۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو مجھ سے وعدہ کرو کہ اس وقت مکرو گے نہیں، ہمیشہ میرا ساتھ دو گے۔ سلمان نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا اور میں نے بھی شادی کی حامی بھر لی۔ وہ اچھا لڑکا تھا۔ جب رشتہ لایا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، اماں مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اور پھر اماں نے بھی ہاں کر دی۔ ہماری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات میں نے سلمان سے بہت پوچھا تھا کہ کیا وہ ہر چیز میں میرا ساتھ دے گا، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا، اور تب میں نے سلمان کو اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات بتا دیے تھے اور اپنے تمام خدشات کا بھی اظہار اس سے کر دیا۔ تب میں نے اسے بتایا، سلمان، میں وہ راز افشاں کرنا چاہتی ہوں، پر تم سے اس بات کی گارنٹی بھی چاہتی ہوں کہ تم میرے بہن بھائیوں کو اور مجھے تحفظ دو گے، ہمیں محفوظ رکھو گے، اور اندر جو کچھ بھی اگر غلط ہوا تو اس کی سزا بھی قانون کے مطابق انہیں دلواؤ گے۔ سلمان نے حامی بھر لی تھی، اور پھر میں نے کالے رنگ کا ایک برقع پہنا اور نقاب کر لیا، اور اپنے برقعے میں ہی ایک خفیہ کیمرہ چھپا لیا، اور پھر پیٹ سے تکیہ باندھ کر حاملہ ہونے کا ڈرامہ کیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے نقاب کر رکھا تھا۔ پھر میں نے چوکیدار سے کہا، جاؤ اور جا کر ساجدہ بی بی کو بلا کر لاؤ۔ جب اماں آ گئیں تو میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں ایک ایسا کمرہ ہے جہاں صرف بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ میری اب تک 3 بیٹیاں ہیں، اور میرا شوہر اگر اب میں نے بیٹی پیدا کی تو مجھے گھر سے نکال دے گا، اس لیے مہربانی کر کے مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ اماں نے مجھے کہا، ہاں ہاں، تم نے بالکل سچ سنا ہے، اور شرطیہ بیٹا ہی پیدا ہوگا، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنا سارا زیور اور جتنی نقد رقم تمہارے گھر میں موجود ہے وہ لا کر مجھے دینی ہوگی۔ میں نے حامی بھر لی، اور اگلے دن زیور اور نقد پیسے لے کر پہنچ گئی۔ اماں مجھے اسی کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، میری تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ سامنے کا منظر دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہاں کئی جگہ پر خون کے دھبے بھی نظر آ رہے تھے، اور ایک کونے میں 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود تھیں جو کہ آپس میں کھیل رہی تھیں۔ میں کافی حیران ہوئی تھی، اور وہیں پر ایک صندوق رکھا تھا۔ اماں میرے پاس آئیں اور کہا، لڑکی، ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھو اور سارا زیور اس کے اندر ڈال دو، اور اگر بیٹا چاہیے تو اپنی زبان بالکل بند رکھنا کہ تم نے اندر کیا دیکھا ہے، ورنہ تمہارا بیٹا 2 دن میں ہی مر جائے گا۔ اماں مسلسل بول رہی تھی، لیکن میں حیرانگی سے بس ان بچیوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ میری زبان کو تو جیسے تالا لگ چکا تھا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اسی طرف دیکھ رہی تھی جب اماں نے میرے لائے زیور دیکھنے شروع کیے، اور پھر وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے ہاتھ میں میرے جہیز والا سیٹ موجود تھا۔ وہ حیرانگی سے کبھی مجھے اور کبھی اس سیٹ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اماں نے آگے بڑھ کر میرا نقاب اپنے ہاتھوں سے الٹ دیا۔ جیسے ہی وہ نقاب الٹا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے بھی انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ تبھی اماں نے کہنا شروع کیا، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تجھے منع کیا تھا نا میں نے کہ اس جگہ پر کبھی قدم نہ رکھنا، مگر پھر بھی تو یہاں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ اور بھی کہتی، میں فوراً بول پڑی، اماں، مجھے ہمیشہ سے ہی جاننا تھا کہ یہاں ہوتا کیا ہے، مگر تم نے کبھی مجھے یہاں نہیں آنے دیا۔ لیکن اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ یہ بچیاں کون ہیں جو اس طرح یہاں پڑی ہوئی ہیں؟ اماں میری بات سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی، اور پھر میں نے اسے اپنی قسم دی، اماں، تمہیں میری قسم ہے، مجھے ساری حقیقت بالکل سچ سچ بتا دو۔ لیکن اماں تب بھی نہ مانی، تو میں نے زہر کی بوتل نکال لی اور دھمکی دی، اماں اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا نا تو میں یہ زہر پی لوں گی۔ تب اماں تھک کر میرے سامنے بیٹھ گئی، اور پھر اس نے مجھے ساری حقیقت بتانی شروع کر دی۔ بیٹا، میں 20 سال کی تھی جب میری شادی تیرے ابا سے ہوئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ساری عمر مجھے کما کر لا کر دے گا اور میرا بہت خیال بھی رکھے گا۔ میں بھی اس کی بات کو سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر پھر جب تو پیدا ہوئی نا تو تیرے باپ نے اپنی آنکھیں سر پر رکھ لی کہ مجھے تو پہلا بیٹا ہی چاہیے تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اسے جوے کی بھی لت لگ گئی۔ پہلے میں اس سے بہت لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ اب
یہ بندہ انسان نہیں بن سکتا۔ تب میں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا، مگر حالات تھے کہ بہتر ہی نہیں ہو رہے تھے۔ آخر کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں پریشان رہتی تھی۔ پھر مجھے کسی نے ہاسپٹل میں آیا گیری کے لیے کہا، تو مجھے لگا کہ شاید اس سے میرے حالات بدل سکتے ہیں۔ جب وہاں پر میرا پہلا دن تھا نا، تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بہت رو رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی بتائی تھی، اور اگر اس کے ہاں بیٹی ہو جاتی تو اس کا شوہر اسے گھر سے نکال دیتا، یہ اس کا کہنا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ تب میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور میں نے اس عورت سے کہا کہ اگر کسی طرح تمہارا بیٹا ہو جائے تو تم مجھے کیا دو گی؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا سارا زیور دے دوں گی۔ اور پھر جب اس کے ہاں بیٹی ہوئی تو میں نے بچی کو کمبل سے لپیٹنے سے پہلے ہی پکڑا اور ایک عورت کے بیٹے کے ساتھ بدل دیا۔ وہ عورت حیران تھی کہ آخر اس کے ہاں بیٹا کیسے ہوا۔ اب مجھے یہ کام مل گیا تھا جو کہ بہت فائدہ مند تھا۔ اس کام میں میں نے ایک تو نرسوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور اب ہم اکثر لوگوں کے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بدل دیتے تھے۔ مگر یہ ہاسپٹل میں پکڑے جانے کا خدشہ تھا، اس لیے میں نے گھر کی اثر نو تعمیر شروع کرائی اور ایک بڑا سا کمرہ نیچے بنوا لیا۔ ہاسپٹل میں جس بھی عورت کو ڈاکٹر بیٹی پیدا ہونے کا بتاتے، میں اسے سارے زیور اور نقدی کا سودا کر کے یہاں پر لے آتی۔ اب میں نے ہاسپٹل سے لڑکے چوری کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کام میں بھی وہی نرسیں میری مدد کیا کرتی تھی، اور ہم سب لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ 4 بچیاں وہ ہیں جو چند دن میں پیدا ہوئی تھیں۔ جس بھی عورت کی بیٹی پیدا ہوتی، میں یا تو انہیں ہاسپٹل میں ہی کسی کے بچے کی جگہ رکھ دیتی تھی، یا پھر انہیں ایدھی سینٹر کے جھولے میں رکھاتی۔ لیکن کچھ دنوں سے ایک اور کام شروع کر دیا ہم نے، کہ میں نے بے اولاد جوڑوں کو یہ بچیاں بیچنی شروع کر دی تھی، اور اس کے بعد تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے گھر میں اتنی امیری آنے لگی تھی۔ تمہارے ابا کو اس بات کا نہیں پتا، نہ اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی کی ہے۔ اسے تو بس اتنا پتا ہے کہ اس کے پاس جوا کھیلنے کے لیے رقم آ رہی ہے، اور وہ اسی میں خوش ہے۔ اماں یہ سب کہتے ہوئے آخرکار رونے لگی تھی، اور میں نے بنا کچھ کہے اپنے گھر کی راہ لی۔ میں گھر آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں سلمان کو اس راز کے بارے میں کیسے بتاؤں۔ دوسری طرف میرے ذہن میں یہی تھا کہ اماں نے یہ سب کام صرف اور صرف ہمارے لیے شروع کیا تھا، کہ ہم لوگ اچھی زندگی گزار سکیں اور کسی قسم کی ہمیں کمی نہ ہو۔ میں کتنی ہی دیر تک اسی کشمکش میں رہی تھی کہ کیسے اپنی اماں کو سزا دلواؤں، مگر تبھی میرے ذہن میں ان 4 بچیوں کی معصوم شکلیں گھومنے لگی تھیں جو اپنے گھر والوں کے آتے پتے سے بھی انجان تھیں۔ میرے ذہن نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں کیسے اس عورت کو بخش دوں جس نے ان معصوم پھول جیسی بچیوں سے ان کے گھر والوں کو چھینا ہے۔ اس کے علاوہ کتنی بڑی تعداد میں کتنی ماہوں سے ان کے بیٹے دور کیے ہیں دولت کی خاطر۔ میں اب سلمان کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی، اور پھر رات کو جیسے ہی سلمان واپس آئے، میں نے انہیں وہ ویڈیو دکھا دی تھی جو میں نے وہاں ریکارڈ کی تھی اپنی ماں کے جرم کی۔ سلمان نے اس ویڈیو ثبوت کی بنا پر اماں کو گرفتار کر لیا تھا، اور ان کے ساتھ موجود ان کی ساتھیوں کو بھی۔ آج اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ سلمان نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، اور میرے بہن بھائیوں کو بھی ہر جگہ اپنی محبت بھرا سایہ دیا اور ان کی حفاظت کی۔ اماں کو 10 سال کی قید کی سزا ہوئی تھی۔ میرے بہن بھائی اب میرے گھر میں میرے ساتھ رہتے ہیں۔ اماں والے گھر میں میں نے ایک یتیم خانہ کھول دیا ہے، جہاں پر اب وہ بچیاں اور کئی اور بچے بھی پرورش پا رہے ہیں، اور ان سب کی ذمہ داریاں میں خود اٹھاتی ہوں، اور اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ میری اماں کو اس کے گناہوں کی سزا آخرت میں نہ دینا، اسے بخش دے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔